آپ اپنی زندگی کو بامقصد اور میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں. بہت یوزفل چیز ہے. اس میں 4 آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے پورا پائی چارٹ, اس میں 4 جو ہے سرکلز ہیں. پہلا سرکل ہے واٹ یو لو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یلو والا. گرین والا جو ہے وہ ہے واٹ یو آر گڈ ایٹ, اور جو بلو سا ہے یا کہہ لیں کہ جو فیروزی سا ہے واٹ یو کین بی پیڈ فار, اور جو پنک ہے واٹ دا ورلڈ نیڈس. یہ 4 چیزیں ہیں. اب دیکھیں جب انسان اس فیز میں ہوتا ہے نا کہ واٹ ہی لوز, اس کا پیشن کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے, لیکن وہ باقی چیزوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے, تو پھر جیپنیز کانسیپٹ کے مطابق اس کی لائف میں ڈیلائٹ اور فلنس تو ہوتی ہے. مے بی وہ ڈیلائٹ فل فیل کرے, فل فیل کرے, سیلف فلفلمنٹ ہو, لیکن اس کی لائف میں ویلتھ نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی کمائی نہیں کر رہا. یہ جیپنیز کانسیپٹ ابھی سمجھا رہا ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ وہ کر رہا ہے واٹ ہی از گڈ ایٹ, جو اس کا اسکل ہے, اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی لائف میں سیٹسفیکشن تو ہوگی, لیکن فیلنگ آف یوز لیسنس ہوگی, کہ وہ سیٹسفائی تو بہت ہے لیکن وہ یوز لیس فیل کرتا ہے کہ شاید میں اپنی قوت کا, اپنی طاقت کا, اپنی ایبلٹیز کا اتنا استعمال نہیں کر رہا ہوں جتنا مجھے کرنا چاہیے. تیسرا جو سرکل ہے واٹ یو کین بی پیڈ فار. اگر ایک انسان اسی میں گھوم رہا ہے اور پروفیشن اپنا اڈاپٹ کر رہا ہے جو اسے پسند ہے, اور ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت چیریٹی وغیرہ بھی کر رہا ہے, تو پھر اس کی لائف میں کمفرٹ تو ہوگا لیکن اسٹل فیلنگ آف ایمپٹینس ہوگی کہ شاید ابھی بھی میری لائف میں کوئی کمی ہے. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کر رہا ہے کہ واٹ دا ورلڈ نیڈس فرام می, اور باقی ذمہ داریوں کو اگنور کر رہا ہے, فیملی لائف اگنور کر رہا ہے, اپنے ورک کو اگنور کر رہا ہے, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ اور کمپلیسنسی تو ہوگی لیکن سینس آف انسرٹنٹی ہوگی. اس لیے انہوں نے ساری چیزوں کو کمبائن کیا, کہ چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے انہوں نے بیچ میں جو لکھا, بیچ میں دیکھ رہے ہیں اکیگائی, کہ چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے ہم لائف کو ان اٹس فلیسٹ اور میننگ فل بنا سکتے ہیں. 4 چیزیں کیا ہے کہ واٹ آئی لو. سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کو محبت کس چیز سے, آپ کو پسند کیا ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں واٹ یو آر گڈ ایٹ, آپ کا اسکل کیا ہے. ایک ہے کہ مجھے پسند ہے ایک چیز, دوسرا ہے کہ وہ اسکل بھی ہے میرا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے. جیسے میں انجینئر ہوں, میں نے انجینئرنگ کی, لیکن ٹو بی آنیسٹ ٹیکنیکل انجینئرنگ میرا اتنا اسکل نہیں ہے, نہ ہی مجھے پسند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انجینئرنگ چھوڑ دیں جو لوگ کر رہے ہیں, لیکن ود ٹائم آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ تو میرا اسکل ہی نہیں ہے, نہ ہی مجھے پسند ہے. میں ٹیچنگ میں آ گیا, نیچرلی آ گیا. ٹیچنگ میرا اسکل ہے, ٹیچنگ میرے بلڈ میں ہے. ہماری موسٹ آف مائی فیملی 80% لوگ ٹیچرز ہیں, کوئی لیکچرر, پروفیسر, اس طرح, یعنی اٹ از ان مائی بلڈ. اور مجھے پڑھانا پسند ہے, مجھے لوگوں تک بات پہنچانا پسند ہے. تو اٹ از واٹ آئی لو, اٹ از واٹ آئی ایم گڈ ایٹ. 2 پوائنٹس میرے مل گئے, ٹھیک ہے. اب مجھے سیٹسفیکشن ہو رہی ہے, اب مجھے مزہ آ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز میں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ میرا پیشن بھی ہے. اس کے بعد واٹ یو کین بی پیڈ فار, اور اگر اس کے پیسے مل جائیں تو اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب مقصد اور معاش مل جائے تو اس سے بہترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد واٹ دا ورلڈ نیڈز, یہ وہ بھی ہے جو ورلڈ کو چاہیے, ٹیچنگ ورلڈ کو چاہیے. اگر میں اچھا ٹیچر بن جاتا ہوں اور چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھیں تو اور کیا چاہیے دنیا کو, ایک اچھا ٹیچر ہی چاہیے نا. ٹیچر سے تربیت ہوتی ہے. تو میں اس وقت اکیگائی میں ہوں اکارڈنگ ٹو دا جیپنیز کنسیپٹ, الحمدللہ, ٹھیک ہے. جو what he can be paid for, what he is useful, good at, what he loves, اور what the world needs. However, having said it, اس کنسیپٹ میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ لائف میں آپ کو وہی ملے جو آپ کو پسند ہے اور آپ وہی کریں جو آپ کا پیشن ہے, کیونکہ انسان نے فیملی بھی چلانی ہے, انسان نے معاش بھی رن کرنا ہے. بہت سے ٹائم پہ انسان کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے جو اس کا دل نہیں کرتا ہے. اس لیے اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے کہ اگر میں وہ کر ہی نہیں رہا جو میرا پیشن ہے تو میری لائف ضائع ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو جیپنیز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو لائف میننگ فل ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ میں اس سے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتا ہوں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی جو اوپر کی چیز ہے وہ ہے کہ پلیجر آف اللہ. جو بندہ اللہ کو پلیز کرنے میں لگا ہوا ہے ان اٹس رائٹ اسپرٹ. اب اللہ کو پلیز کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کا بھی خیال کرنا, صلہ رحمی بھی کرنا, حقوق العباد بھی نبھانا, حقوق اللہ بھی نبھانا. پلیجر آف اللہ اسی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگوں سے اللہ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا, نہ دیکھنا پسند کرے گا. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب پلیجر آف اللہ لائز ان بینگ گڈ ٹو پیپل, ٹھیک ہے نا. پلیجر آف اللہ یہ تو نہیں ہے کہ دنیا سائڈ پہ کی, جاب سائڈ پہ کی اور بس نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی. یہ پلیجر آف اللہ نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اللہ کو پلیز کیا ہے, سوسائٹی میں انپٹ دے کے, اچھا خامد بن کے, اچھا فیملی مین بن کے. تو اس لیے جو بندہ فوکس اکیگائی کی جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ پلیجر آف اللہ ہونا چاہیے, کہ جو بندہ پلیجر آف اللہ کو فوکس کرتا ہے اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, کیونکہ ٹائم کا کنٹرولر اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے, میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا, میں غنا بھر دوں گا تم میں, اور میں تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کروں گا. حدیث کا کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو, بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر, اوکے, کہ اپنے اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے, میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, اور میں تجھے غنی کر دوں گا, اور میں تیرے ٹائم میں برکت ڈال دوں گا. تو کتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے اگر آپ سمجھیں. جو پرپز اسلام نے دیا, نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو چیز کرو, اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو جو چیز کرتا ہے وہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ ویک نہیں ہوتا. جو لوگوں کے پلیجر کو چیز کرتا ہے وہ بندہ ویک ہوتا جاتا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی ریٹرن دیں گے کبھی نہیں دیں گے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی, لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے آگے ویک پڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے, لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. تو دیٹ از اے ویری ویک کانسیپٹ. اس لیے ہماری لائف میں, مسلمان کی لائف میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ کا پلیجر وہ نمبر 1 ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اسلام کا جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 کیوں ہے. جو مقصد اسلام دیتا ہے, جو پرپز اسلام دیتا ہے, جو چنگاری اسلام ہمارے اندر لگاتا ہے انسان کے اندر, وہ مقصد کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا. چاہے آپ تا قیامت ریسرچ کرتے رہیں, چاہے ویسٹ سوشل ریسرچز کنڈکٹ کرتا رہے, قیامت تک کنڈکٹ کرتا رہے, انہیں اسلام سے بہتر وے آف لائف, موسٹ کمپریہنسو لائف نہیں نظر آئے گا. اور یہاں پر مجھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یاد آتا ہے, جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کو, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت ہے, اور یہ بہت نعمت ہے اللہ کی. آپ کبھی اس پہ سوچنے بیٹھیں کتنی بڑی نعمت ہے. ویسٹ ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن میں ہے, سوشل ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں وہاں, ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنی چیزیں تبدیل کرنی ہیں. ہمیں بنا بنایا سسٹم اللہ نے دے دیا, ہم نے اس سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے. یہ ہے بدقسمتی. یعنی بنا بنایا سسٹم ملا تمہیں, کوئی ایکسپیریمنٹیشن اللہ نہیں کرا رہا کہ مت سفر کرو, مت ادھر ادھر کے دھکے کھاؤ, سمپلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرو. یہ تمہارے نبی ہیں, تمہارے نبی کی سیرت ہے, ان کی سنت ہے, اس کو لائف میں لے کر آؤ, دیٹس اٹ, بات ختم. تو وی آر ویری 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 لکی الحمدللہ. لیکن ہم اس کو اپلائی شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, یا ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے, یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے, یا تیسری بات ہے سستی کی وجہ سے. اگر تو سستی وجہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بک اپ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے. اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ریموو کریں, اور آج جو لیکچر میں دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت سے ڈاؤٹس کو ریموو کرے گا کہ وائی اسلام کا جو پرپز ہے وہ بیسٹ پرپز کیوں ہے. اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دو تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کام سیدھے کر دے گا اور تمہیں غنی کر دے گا. اور لوگوں کی خوشیوں کا پیچھا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا پیچھا کرو, کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا. لوگوں کے پیچھے چلو گے تو لوگ اکثر مایوس کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی کچھ اچھی احادیث ہمیں آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی. اگر لیکچر کو کمپلیٹ نہ سنا جائے تو اس میں سے کافی انفارمیشن جو ہے وہ رہ جاتی ہے. کچھ لوگ شارٹ سننا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ پورا لیکچر سننا چاہتے ہیں. تو یہ لیکچر بہت زیادہ لانگ تھا تو میں نے اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. انشاءاللہ میں اب یہ پورا جو لیکچر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ اس کے باقی پارٹس بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے.